شاید آپ نے ہماری باتوں پہ غور کیا ہوگا، میں کوئی بیان اور تقریر نہیں کر رہا ہوں، زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہے اس کو دین سے کتنا جڑا ہوا ہونا چاہیے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہماری بہنیں بھی جو بیٹھی ہیں ان سے بھی گزارش کی وہ سنیں، سب کے لیے کام کیجیے گا۔ ہمارے بچے جو ہیں چاہے دین چاہے دنیا دونوں کی تعلیم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم ہو، ٹھیک ہے نا، تعلیم جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ کے لیے روشنی ہے۔ کیا ہے؟ روشنی ہے جو اندھیروں کو راہ دکھاتی ہے۔ آپ کو تعلیم جسے کہتے ہیں آج کے دور میں، تعلیم وہ صرف الفاظ کی جانکاری ہے، سینٹینس کو سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ الفاظ کہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہاں کے بھاشے میں اگر پانی کہیں گے تو پانی کا مطلب پانی ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اسی چیز کو اگر الگ جگہوں پہ کہا جائے تو اس کو پانی کا مطلب سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ عربی پڑھیں تو صرف آپ عربی پڑھتے جائیں گے، باقی آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہوگی اس کا معنی مطلب کیا، کیونکہ عربی کی معنی میننگ ہمیں عربی پتہ نہیں ہے نا، تو کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے، تو اگر ہم سیکھ جائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے، یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے ادروائز آپ کو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر قرآن پاک پڑھیں تو برکت حاصل ہوگی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ فائدہ کب آئے گا؟ جب وہ چیزیں زندگی میں اتریں گی، صحیح طریقے سے جب زندگی میں اتریں گی، ٹھیک ہے نا، تب فائدہ نظر آئے گا۔ اور دوسرا، اس چیز کو اتارنے والا جب کوئی صحیح استاد ہوگا تب اس کی صحبت بھی فائدہ دے گی، اس کی باتیں بھی دل پر اثر کریں گی۔ بات سمجھے؟ تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ تو بنا دیا ہے، اس کے ساتھ ڈگری لگ گئی ہے کہ وہ گریجویٹ ہو گیا، پوسٹ گریجویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن جس چیز کو پڑھا اس کے لائق بھی نہیں رہا۔ جو گریجویشن آپ نے دلائی، بھلے دین کی تعلیم نہ دلا پائے، لیکن جو گریجویشن آپ نے دلائی اس لائق بھی نہیں رہا، کیونکہ ہم جو ہے نا ابھی میاں حضور نے شاید، میں تو زندگی میں یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز ہمارے ساتھ گزر رہی ہے، میں جس فیلڈ میں مجھے اتارا جا رہا ہے وہاں کہیں نہ کہیں مجھے وہ سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے سمجھ میں آئے، تاکہ اگر ان کو چلانا ہوگا کسی کے لیے، اگر کسی کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے، تو آپ پریکٹیکلی پہلے دیکھ لو، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو دنیا کو جب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو پتہ یہ چلا کہ لوگ پڑھ لکھنے کے باوجود بھی بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں۔ کہنے کو تو وہ پوسٹ گریجویٹ بھی ہے، لیکن وہ چیز کی کمی کہاں ہے؟ کلچر کی کمی ہے، اور کلچر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ جیسے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا کہ دین کی تعلیم کو لوگوں نے ایک دم ہوا سا بنا لیا ہے۔ کیا دین کی تعلیم کی بات جب آتی ہے تو آدمی جیسے ایک دم الگ سا مطلب محسوس کرتا ہے، چہروں پہ ایک دم ناگواری سی آ جاتی ہے، ایک دم جیسے کہ کمی کمی سے محسوس ہوتی ہے۔ دراصل جو دین اسلام کی تعلیم ہے، اب یہ بات آپ غور کرنے کی ہے کہ دین اسلام کی تعلیم میں کوئی کٹرتا نہیں ہے۔ کیا بات سمجھے؟ غور کر، دین اسلام کی یہ پوائنٹ، یہ بات آپ یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ جس تعلیم سے اور جس دین سے تعلق رکھتے ہو وہ کوئی کمزور ترین نہیں ہے، نہ اس کی تعلیم کمزور ہے، نہ اس کی بات کوئی کمزور ہے، نہ کوئی کچھ عملی زندگی کوئی کمزور ہے۔ تو دین کی، دین اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے اندر کٹرتا نہیں ہے، شدت نہیں ہے، اس کے اندر سراسر جو ہے وہ انسانیت کے لیے اور کائنات کے لیے فائدہ ہی فائدہ، ایک ایک لفظ ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ فائدہ ہی فائدہ، یہ عمل کرنے کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے موقع مل گیا میں 5 منٹ تقریر کروں، نہیں، اس کو سمجھو۔ کیا اس کے اندر صرف انسان کی فلاح و بہبودی ہے۔ آقا کی سنت کی بات ہوتی ہے تو اگر آقا کی سنت سمجھ کر اور اس بات پہ عمل کریں گے تو دونوں کا فائدہ ملے گا، اس کام کا فائدہ بھی ملے گا اور آقا کی سنت پہ عمل کرنے کی نیکی ملے گی اور آقا سے محبت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن آقا نے ان چیزوں پہ عمل کیوں کیا؟ آپ فلسفے کو سمجھیں، آخر آپ نے کیوں کہا آپ بیٹھ جاؤ اور یہ پانی کو 3 گھونٹ میں پیو، 3 یعنی 3 سانس میں پیو، کیوں کہا؟ اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوگا۔ آقا نے کہا لباس تنگ مت پہنو، لباس ذرا ڈھیلا ڈھالا پہنو، کیوں کہا؟ اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے فرمایا زندگی گزارو، اپنوں کے ساتھ کیسے گزارو، ٹھیک ہے نا، گزار کے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے۔ اب فلسفہ ہر ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب زیادہ وقت تو نہیں کہ میں بہت ساری ڈیٹیل میں آپ کو بات سمجھاؤں، بس اتنا سمجھ لو کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو،
جب تک آپ اس کے اندر عملی داخل نہیں ہوگے تب تک وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوسرا ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہت ہی اور بیکار سا رواج ہے, ہمارے اندر ہے اور ہم اسے برا نہیں سمجھتے. وہ کیا ہے؟ بہت ہی نوٹ کرنے کی چیز ہے. اس پہ عمل کریں نا انشاءاللہ آپ کا گھر اور بار اور خود سنور جائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے عیبوں کو دیکھنا اور عیبوں کو گنانا یہ امپورٹنٹ رکھا ہے. ہمارے اندر ہے کہ نہیں کیا؟ ارے یار اس سے ملنا مت, ٹھیک ہے نا, وہ ایسا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر یہ خرابی ہے. اچھائی بھی ہوگی بھائی, کیا اچھائی بھی ہوگی. آپ اچھائیوں کو بیان کرو, آپ اچھائیوں کو بیان کرو. ہمارے اسٹاف ایسے رہے, کسی نے کہہ دیا کہ یہ دن میں تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی, جب تو 500 پڑھا کرتے تھے, لیکن لوگوں نے گمان کیا کہ 1000 پڑھتے تو آپ نے 1000 پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ تو اللہ والے تھے, انہوں نے اتنا ہمت کر لیا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ غلط کی طرف نظر مت رکھو. ایک تعلیم ہے, ایک پوائنٹ ہے, اس کو دل میں بٹھا لو. کیا کسی کے اندر برائی ہے, برائی کو مت گنو, آپ ایک اچھائی ہے اسی کو گنو. کیا ایک اچھائی ہے اسی کو گنو, اسی کو پوائنٹ کرو اور اسی کو بیان کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو, اپنوں کے غلطیوں کو نظر انداز کرو, چھوڑ دو. اس سے آپ کے رشتے سنوریں گے نہیں, سوائے خراب ہونے. ان کو معاف کر دو, معاف کرنے کے جذبہ پیدا کرو. غلطیوں کو درگزر, اس پہ نظر ہی مت رکھو. میں تو یہ بول رہا ہوں, نظر ہی, کیا بات سمجھ رہے ہیں, نظر ہی مت رکھو, اچھی باتیں بیان کرو. جیسے اگر آپ کسی کو سنوارنا, یہ اولیاء کرام کی محفل ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں یہی سکھایا جاتا ہے. اگر آپ کے اندر 100 غلطیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے, تو اچھائی کو ایک پکڑ دو اور 100 غلطیوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, 100 غلطیوں. پھر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو, چاہے تمہارا اپنا رشتہ دار ہو, چاہے ناطے دار ہو, دوست ہو, احباب ہو, پیر بھائی ہو اور دینی بھائی بھی ہو, ٹھیک ہے نا, اگر اسے آپ بنانا چاہتے ہو تو اس کی ایک خدمت کو پہاڑ بنا دو. ابھی تم کو بنانا ہے اس کو, اگر اس کی ایک خدمت کو, ایک کام کو کیا کرو, پہاڑ بنا دو. اس کو پہاڑ بنا کے تاکہ اس کو دکھاؤ, تاکہ اس کو حوصلہ بڑھ جائے, قدم آگے بڑھائے. ٹھیک ہے نا. اور آپ چونکہ آپ کو موقع مل گیا, آپ نے وقت گزار لیا, آپ کو بزرگوں نے خدمت کے رکھ لیا یا اللہ نے کسی خدمت میں رکھ لیا, تو آپ اپنی 10 غلطیوں کو, یعنی 10 اچھائیوں کو, 10 خدمتوں کو, اس کو رائی بنا دو, مٹی کر دو اس کے سامنے. اس کی ایک اچھائی کے سامنے, اس کی ایک خدمت کے سامنے اپنی 10 اچھائیوں کو, 10 خدمتوں کو پائی کر دو. تب تو آپ اسے بنا سکتے ہو. نہیں تو آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی, ٹھیک ہے نا, اب اس نے ایک غلطی کر لی تو آپ اپنی اچھائی گناتے پھر رہے. میں اس کو ملا, اس کے لیے کوشش کی, اس کو فون کیا, اس کو یہاں تک لایا, اس کو میاں سے ملایا, یہ کرا وہ کرا, دعا بھی کری, ضرورت پڑی تو اس کے کام آیا, مدد کی, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود تو وہ نافرمان نکل گیا. تو یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ یہاں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی 10 اچھائیوں کو پکڑ لیا ہے, اس ایک خوبی کو چھوڑ دیا ہے, اور آپ یہ بھول گئے ہو کہ تمہارے پاس جب وہ 10 اچھائیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تمہارے پاس بھیجا کہ حضور کی بارگاہ میں 10 اچھائیاں تمہارے پاس دے دی, 10 اچھائیوں کی نعمت دے دی نا, اب وہ تمہارے پاس بھیجا گیا کہ اب آؤ اور یہاں اسے سنوارو. اب اس میں کیا ہوا, ایک تو اسے سنوارنا بھی ہے اور تمہاری اچھائی جو تمہیں دی گئی اس کا امتحان بھی ہے کہ اچھائی کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو اور میرے بندے کو کیسے سنوارو. بات سمجھے؟ اس طرح سے آپ اس پہ غور کریں, ٹھیک ہے نا. یہ تعلیم ہے جس پہ آپ غور کریں. تو کیا کریں گے, اپنے اندر درگزر کا معاملہ پیدا کریں گے, ٹھیک ہے نا, معاف کا معاملہ پیدا کریں گے, ٹھیک ہے. تیسرا, ہم غلطیوں پہ نظر نہیں رکھیں گے, ہم اس کی ایک اچھائی پہ نظر رکھیں گے, 10 غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے. تب تو آپ کا سب کچھ سدھر جائے گا سب, اور اللہ کے دیے میں سے تم کو لوگ محبت بھی کریں گے, ٹھیک ہے. پھر ان جو تم لاتے ہو نا, ان کی ایک خدمت کو پہاڑ بناؤ اور اپنی 10 خدمتوں کو رائی بناؤ, ان کو بناؤ, سنوارو, ٹھیک ہے, خدمت کرو, ٹھیک ہے. اور تعلیم کے طور پر یہ ہے کہ تعلیم چاہے دین کی دی جاؤ چاہے دنیا کی دی جاؤ, ٹھیک ہے نا, وہ صرف ایک روشنی ہے
لیکن اس کو عملی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، فیلڈ میں اترنا ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر دین داخل ہو۔ دین داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کرتا پاجامہ پہن کر جو ہے ٹوپی لگا کر سب بس آپ بڑے بھی دیندار ہو گئے، نہیں۔ دین اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر، آپ کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی کمائی حلال ہو جائے۔ حلال کمائی کا کیا مطلب ہے؟ حلال کمائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب حلال تلاش کرتے رہو، حلال ایسی تلاش نہیں ہوتا، حلال کو الگ سے رکھا ہوا نہیں رہتا، اسی میں سے تم کو چننا ہے اور اپنے حلال ہاتھوں سے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت ہی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، کیا پیسہ تو ہے ہی ہے، قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، اب قیمتی چیز کو کیا کرو گے؟ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا گملہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہاتھ میں کیچڑ لگا کے جب اسے اٹھایا تو خراب ہو جائے گا، اور جب آپ نے صاف کر کے بہترین سے اس کو اٹھایا وہ بھی صاف آپ کے ہاتھ میں خوبصورت بھی لگا۔ اس لیے جو روزی ہے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو حلال طریقے سے تلاش کرو، اس میں کسی کے لیے دھوکہ نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، فریب نہ ہو، ہے نا، اس طرح سے اسے تلاش کریں تو آپ کی روزی پاکیزہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ایک پریکٹیکل زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں پہ بھروسہ مت کرو، اس پہ بھروسہ مت کرو، آپ اللہ کی اس کے ساتھ پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ روزی دینے کا مالک وہ ہے، وہ تمہیں روزی دے گا، بھوکا نہیں رکھے گا کہ اس نے ذمہ داری لی ہے میں تمہیں روزی دوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ تم نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ میں کھاؤں گا پیوں گا اپنے سے، میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، اس نے ذمہ داری لی، وہ تم بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو یہی تعلیم ہے، اس کو عمل میں لائیں، ٹھیک ہے، اور سوچیں، گھر جا کے غور کریں، اپنے بچوں میں وہ چیز حاصل کریں تاکہ ہمارا گھر بھی سنور سکے، ہمارا کلچر بھی سنور سکے اور ہم سنور سکے۔ نہیں تو بس ایسا ہی ہوگا کہ ہم نے ایک کہتے نہیں، ہم نے پڑھائی کا ایک گروپ کو پکڑ لیا ہے جسے جسمانی کہتے ہیں نا، روحانی جو عمل میں آنا چاہیے وہ خالی ہے، اس لیے ہم فائدے کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہے، ہم ایک روٹین پہ چل رہے ہیں، ایک روٹین پہ چلے جا رہے ہیں، فائدے کی طرف ہمارا قدم نہیں بڑھ پا رہا۔ علم آ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اخیر بات جو ہے وہ عرض کر دوں، ٹھیک ہے نا، علم جو آتی ہے اور عمل جو آتی ہے وہ محبت سے آتی ہے۔ اب محبت کرنے لگو اللہ والوں سے نا، تو اب کہیں گے اس کا ایگزامپل کہاں ہے؟ اس سے سب سے بڑا ایگزامپل جو ہے نا صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جب صحابہ کرام آئے تو انہوں نے آج کی طرح جس سے یہ پڑھ رہے ہیں ان کو پتا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں جو ہے نا ان کو پتا ہے کتنے کتنے گرامر پڑھنے پڑتے ہیں، کہ کس طرح سے اس کو جو ہے نا ریڈ کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، ایک ورڈ پڑھ گیا تو کیا کرنا کیا ہوگا، ایک ورڈ کم ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ آج آپ پڑھ رہے ہو نا، لیکن صحابہ نے جب آقا سے محبت کی تو محبت کرنے کے بعد میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کو آٹومیٹکلی خدا کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے۔ تو جب محبت کرو گے تب یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، آٹومیٹک دماغ میں آتی جائیں گی۔ اور محبت کس سے کرو گے؟ اللہ والوں سے ہی کرو گے۔ آپ کو در مل گیا ہے، آپ ان سے محبت شروع کریں، ان کی باتوں پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے اندر آتی چلی جائیں گی، آٹومیٹک آپ بہترین علم والے بن جائیں گے اور باعمل بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے تمہیں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور دین کے جو احکام ہیں، دین کے جو اصول ہیں، دین کے جو قوانین ہیں، اس کے فلسفے کو، اس کے اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ۔